بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور اسلام کے وقت جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی بہت کم تھی، لیکن آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کرام کی طرح آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریری کام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں بھی آپ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مکاتب فرامین لکھے جاتے تھے، ان میں بعض آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کا سورہ نامہ بھی آپ ہی نے لکھا تھا۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرچشمہ سے پوری طرح سیراب اور ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف پورا قرآن پاک زبانی یاد کر لیا تھا، بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود آپ صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں ہے، اور صحابہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے۔ مثلا ابن جریر طبرہ، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیریں منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ بھی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات اور افادات کی مسند پر جلوہ کر رہے۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے عمل کے ساتھ شریعت فہم دقیقہ سنجی انتقال ذہنی کی بڑی ضرورت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمالات خداداد حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نظر رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہنے لگے کہ تم ہی سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون سا ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں نے ان تینوں سے ہم بستری کی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف فرما دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے، تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم حلفین کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی کی برکتاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے۔ کہنے لگے، آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے، اس پیدا ہونے والے بچے کی ولایت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرعہ ڈالا، جس کے نام قرعہ نکلا اس کو بچہ دے دیا، اور باقی دونوں کو ولایت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے پہلے سے لے کر دے دیے، جس کے نام قرعہ نکلا تھا۔ جزاک اللہ۔